لا ينتزع العلم من العباد انتزاعا ولكن ينتزعه من قبض العلماء. لوگوں اللہ اس علم کو ایسے اچک نہیں لے گا. یہ علم اٹھ جائے گا. اور علم کیسے اٹھے گا؟ علم کو اللہ رب العزت اچک نہیں لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جتنے علماء ہیں، جتنے طلباء ہیں رات کو سوئیں گے اور صبح کورے ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ سارا کا سارا علم ان کے دل سے سلب کر لیا جائے گا. نہیں، اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائے گا. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائے گا علماء کی وفیات کے ساتھ. کوئی ایک آدھ بوڑھا باقی بچ جائے گا، کوئی ایک آدمی بچے گا جس سے لوگ یہ جا کے پوچھیں گے کہ ہماری بستی میں لوگ لا الہ الا اللہ ایک یہ جملہ بولتے ہیں، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ ایک جملہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ تو اس وقت پھر وہ یہ کہے گا کہ قد سمعنا آباءہم انہم یقولون، کہ مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بزرگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بس اسی وجہ سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ عبادات کا تصور اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے مادر علمی میں آج کچھ گزارشات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ میں اس سٹیج پر جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ در حقیقت یہیں سے لیا ہوا میرا وہ سبق ہے جو سنانے کی جسارت کر رہا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے آئے ہیں اور قیامت تلک ان فتنوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے آخر سے ان فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا. مسیلمہ کذاب نے، اسود انسی نے نبوت کے دعوے کیے. بہت بڑے فتنے تھے. ان کی سرکوبی کے لیے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فتنوں کو کچل دیا یا کچلنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر تیار کر کے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہ تھا. لوگ مرتد ہونے لگے. بعض نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. یہ معمولی فتنے نہ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرد آہن کی طرح اٹھے، جرأت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور ان فتنوں کو ابدی نیند سلا دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی تھی، یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد فتنے اس انداز سے آئیں گے کہ جس طرح کوئی تسبیح کا منکا ٹوٹتا ہے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور وہ تسبیح اس کے منکے پے در پے گرنے لگتے ہیں، فاصلہ نہیں آتا، مسلسل گرتے ہیں. میرے بعد فتنے اس انداز سے آئیں گے.
ان فتنوں سے پیشگی ان پر متنبہ فرمایا، پیشگی ان کے بارے میں ہمیں معلومات دیں، دیکھو فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، تم نے ہوشیار رہنا ہے، اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کائنات کی کوئی چیز تمہیں راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتی، کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ان فتنوں کا مقابلہ ہر دور میں صحابہ کرام کرتے رہے، صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کے متبعین، تابعین نے کیا، تابعین کے بعد محدثین نے کیا، محدثین کے بعد آج تک علماء اہل حدیث ان فتنوں کی سرکوبی کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم کے ساتھ ان فتنوں کے راستے میں سدباب کر رہے ہیں، ان فتنوں کا راستہ روک رہے ہیں، ان فتنوں سے اپنی عوام کو بچا رہے ہیں۔ فتنے بڑے بڑے آئے ہیں اور بڑے خوبصورت لیبل لگا کے آئے ہیں، بڑے خوبصورت نعرے لے کے آئے، کوئی عظمت رسول کا نعرہ لے کے آیا اور آ کے فتنہ برپا کیا، کوئی دین کی خدمت کا نعرہ لے کے آیا، آ کے اہل دین کے اوپر ان کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی، کوئی کتاب اللہ کو سپریم بنانے کے لیے آیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی سپریم ہے، اللہ کی کتاب ہی سب کچھ ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ظاہراً یہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، ظاہراً یہ بڑی حسین بات ہے، بڑی بہترین پیکنگ میں یہ فتنہ پیک ہے، بڑی بہترین آرائش کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو اس فتنے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کتاب اللہ، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب، اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے؟ تمہیں کتاب اللہ سے ہٹ کے کہیں اور کیوں جانا پڑے گا؟ یہ اس طرح کے فتنے آئے، اور اللہ تعالی محدثین کرام رحمہم اللہ اور علماء کرام کی زندگیوں میں برکت دے اور محدثین کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے ان فتنوں کو بر وقت بھانپا بھی صحیح، اور بھانپنے کے بعد ان فتنوں کی سرکوبی بھی کی، اور اس وقت تک کوئی فتنہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی فتنے باز عزت کی زندگی سے نہیں جی سکتا جب تک اس دنیا میں علماء حق کا وجود زندہ ہے، جب تک علماء حق اس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت تک کوئی فتنہ اس دنیا میں پنپ نہیں سکتا۔ ان کی سرکوبی کے لیے اقدامات کیے جاتے رہیں گے، ہاں البتہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اور اس وقت وہ بس اب آن پہنچا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرنا شروع کرتے ہیں، زمین کو ویران کرتے ہیں، زمین کو برباد کرتے ہیں، زمین کی آبادیوں کو ختم کرتے ہیں۔ علماء اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے، محدثین کرام نے یہ لکھا ہے، اس زمین کی ویرانی سے مراد خرابها بموت فقہائها وعلمائها واہل الخیر منها، کہ زمین کی ویرانی وہ علماء کرام کی وفات ہوتی ہے، زمین کی ویرانی علماء کرام کا اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، زمین کی ویرانی علم کا فوت ہو جانا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل،
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت وہ باقی رہ جائے گی. علم اٹھ جائے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو فتنہ پرور لوگوں کو، فتنہ پروری کا اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو، لوگوں کے اوپر ان کے دین کو خلط ملط کرنے کا انہیں موقع میسر آ جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعہ لایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الحرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ علامات قیامت میں سے ہے یہ بات کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت دنیا میں عام ہو جائے گی. امام ابن بطال رحمہ اللہ کا ایک قول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن بطال فرماتے ہیں کہ لوگوں ما تضمنہ هذا الحدیث، یہ حدیث جن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا پھیل جانا، فرماتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ علم اٹھ گیا ہے. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ علم ہماری زندگیوں میں اٹھ گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. آج تو اس بات کو صدیاں بیت گئی ہیں، اب اس علم کی رفع کا عالم کیا ہوگا، وہ علم کتنا اٹھ چکا ہے آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج مسندیں آج کس انداز سے بے آباد ہو چکی ہیں، علماء سے یہ دنیا کتنا یتیم ہوتی جا رہی ہے، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ فتنوں کا خطرہ ہے، لوگوں کے اوپر ان کے دین کو خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، لوگوں کے اوپر دین کے خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے، لوگوں کو صحیح منہج کی پہچان خطرے میں ڈل رہی ہے، انہیں اپنا صحیح عقیدہ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے، انہیں اپنے گھروں میں دب کے پاؤں آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر ارتداد نظر آ رہا ہے، الحاد نظر آ رہا ہے، بے دینی نظر آ رہی ہے، بے حیائی نظر آ رہی ہے اور بے توقیری نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں علماء کا وجود بہت کم بچ گیا ہے. البتہ جتنے علماء ہیں وہ علماء کسی نہ کسی اعتبار سے آج بھی ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ جائیں، میں آپ کو ایک علی وجہ البصیرہ بات کہتا ہوں، منکر حدیث سے بات کریں. آپ کسی اور کتنے فتنے ہیں، کتنے باطل عقائد کے لوگ آ گئے ہیں، آپ جائیں ان سے بات کریں، ان کے قادیانیوں سے بات کریں، پرویزیوں سے بات کریں، ان کی ساری گفتگو کا مطمع نگاہ ساری ایک ہی بات ہوگی کہ بھائی آپ کو یہ سبق مولویوں نے پڑھائے ہیں، آپ ان مولویوں سے اپنی جان کو چھڑائیں، یہ مولوی آپ کو سیدھا نہیں ہونے دیں گے، آپ ان علماء سے جان چھڑائیں، آپ جائیں خود دیکھیں، آپ خود استخارے کریں، آپ دعائیں مانگیں، رات کو خواب آئے گا. یہ ساری باتیں یہ ملحدین کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ اس وقت تک کسی گھر میں اور کسی آدمی میں فتنہ اثر نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ علماء کا تعلق ہے، جب تک علماء کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، جب تک علماء کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، علماء کی محفلوں میں جب تک وہ بیٹھتا ہے، علم کی مجلسوں میں کو جب تک وہ اٹینڈ کرتا ہے، اس وقت تک فتنہ اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا. کیونکہ ادھر سے فتنے باز لوگ یا فتنے اس کے دل پہ ہلکی سی چوٹ لگائیں گے، رات کو پھر یہ علماء کے ساتھ بیٹھے گا، وہ ایک زنگ اس کے دل کا صاف کر دیں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ فتنہ ان کے دل سے ختم ہو چکا ہوگا. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں قول آتا ہے، امام عبداللہ ایک معتصم باللہ کے دربار میں ایک وزال آیا گیا، ایک کذاب لایا گیا کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے. کہا گیا کہ اس نے 10,000 حدیثوں کو گھڑا ہے، اس سے 10,000 حدیثیں گھڑ چکا ہے. اور بیٹے خاموش ہو کے بیٹھو یا باہر چلے جاؤ. 10,000 حدیثیں یہ وزاق گھڑ چکا ہے.
دین کے اندر اپنی باتیں داخل کر چکا ہے، معتصم باللہ نے چمڑا بچھایا، کہا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں گھڑتا ہے، یہ حدیثیں جھوٹ بولتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہنے لگا مجھے اتنا مہلت تو دے دو کہ میں تمہیں بتا تو دوں میں نے کون سی بات گھڑی ہے، اتنا تو مجھے مہلت دیجئے، میں صرف تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کون سی باتیں میری ہیں اور کون سی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں۔ حضرت معتصم باللہ کہنے لگے کہ ہمیں اس دین کو اب دوبارہ صاف کرنے کے لیے بھی تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس امت کو عبداللہ بن مبارک جیسے ایسے محدثین بخشے ہیں جو اگر رات کو کوئی بندہ جھوٹ گھڑتا ہے تو صبح اس کی سرکوبی کرنے کے لیے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک موجود ہوتے ہیں۔ حضرت معتصم باللہ کہتے ہیں اللہ نے اس امت کو ایسے علماء بخشے ہیں، معتصم باللہ جیسے ایسے اولیاء بخشے ہیں کہ جو تمہارے جھوٹ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ایسے نکال دیں گے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه من العباد ان اللہ لا ينتزع العلم من العباد انتزاعا ولكن ينتزعه من قبض العلماء۔ لوگوں، اللہ اس علم کو ایسے اچک نہیں لے گا، یہ علم اٹھ جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ علم کو اللہ رب العزت اچک نہیں لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جتنے علماء ہیں، جتنے طلباء ہیں رات کو سوئیں گے اور صبح کورے ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ سارا کا سارا علم ان کے دل سے سلب کر لیا جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائے گا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائے گا علماء کی وفیات کے ساتھ۔ علماء فوت ہو جائیں گے، علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب علماء چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت کا علم چلا جائے گا، یہ دین چلا جائے گا۔ اس دین کی برکت علماء کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں اللہ رب العزت نے یہ برکتیں اکابرین کی وجہ سے رکھی ہیں۔ علم کے اکابرین، علم کے بڑے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں برکتیں انہی کی وجہ سے رکھی ہیں۔ ان البرکۃ مع اکابرکم، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک لوگ علماء یہ زندہ رہیں گے اس وقت تک یہ علم رہے گا، اس وقت تک یہ دین رہے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب یہ علم ختم ہو جائے گا، علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، علماء وفات پا جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار، اپنا پیشوا جاہلوں کو بنائیں گے۔ اور وہ جاہل کیسے ہوں گے کہ وسئلوا، ان سے سوال کریں گے، لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے ایک یہ نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہوں، ایک مطمع نگاہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جائیے، آپ اہل بدعت کو بھی دیکھیے۔ اہل بدعت سے میری مراد وہ بڑے بڑے بدعی فرقے، آپ مسلمین والوں کو جا کے دیکھیں، آپ پرویزیوں کو دیکھیں، آپ قادیانیوں کو دیکھیں، ان کے علماء سے ملاقاتیں کریں، دیکھیں کہ وہ کس سے سیکھتے ہیں اپنا دین۔ کوئی اپنا دین کسی ریڑھی والے سے سیکھتا ہے، کوئی اپنا دین کسی دکاندار سے سیکھتا ہے۔ بس فلاں میں بندہ ہمارے علاقے کا مزدوری کرنے کی غرض سے کراچی میں گیا، اس نے وہاں کسی آدمی سے ملا اور اس نے فلاں لٹریچر دیا، بس وہ اس پہ اثر انداز کر گیا۔ آپ نے دین کہاں سے سیکھا؟ میں یونیورسٹی میں گیا، وہاں ایک کالج کا پروفیسر مجھے ملا، اس نے مجھے یہ باتیں سمجھائیں، مجھے سمجھ آ گئی۔
ضلوا فاضلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرز کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جب جاہلوں کو لوگ اپنا مذہبی پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا، یہ سوال کیے جائیں گے جاہل، ان سے لوگ اپنے مسئلے پوچھیں گے، فافتوا، یہ جاہل فتوے دیں گے، ضلوا فاضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے منہج صحیحہ سے منسلک لوگ، صحیح عقیدے سے متمسک لوگ، ان کے پورے مفتیان کی لسٹ میں ادھر سے میں شروع کروں، میرے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، یہ محدثین کی ایک لڑی جائے گی، علم حدیث سے وابستہ لوگوں کی ایک لڑی جائے گی، اور یہ لڑی جاتے جاتے امام بخاری تک پہنچے گی، پھر امام بخاری سے اللہ کے نبی تک پہنچے گی، اللہ کے نبی سے اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ھذا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، ایسی رسی کہ طرف اللہ طرفہ فی ایدیکم، اس کی ایک لڑی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کی لڑی ہو، اس طرح کہ اگر سارا کا سارا سلسلۃ الذہب ہو، اس طرح سونے کی کڑی ہو، اس طرح موتیوں کی اگر لڑی ہو، تو اسی لڑی سے دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس لڑی میں کہیں کوئی سکول ماسٹر آ گیا، اس لڑی میں کہیں کوئی مزدور و پلمبر آ گیا، دین کے علم سے کورا آ گیا، تو اس لڑی کو یقین جانیے انسانوں کے اوپر ملتبس کر دے گا اور لوگوں کے اوپر ان کے دین کو ملتبس کر دیا جائے گا، اور لوگ کسی صورت میں صحیح حق کے منہج تک اور صحیح مذہب تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے اس سلسلے میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، لوگوں اگر اس دور میں، اس امت میں اگر اللہ رب العزت علماء کو پیدا نہ کرتا تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ کہ جانور کیا ہوتا ہے، جو آتا ہے اسے ہنکا کے لے جاتا ہے، ادھر سے سنی اس کے ساتھ ہو گیا، ادھر سے سنی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہوتے، لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، جو مرضی آتا انہیں ہانک کے لے جاتا، جو آتا اپنی منوا لیتا۔ اللہ نے اس امت کو علماء بخشے ہیں، اس امت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اس دین کو مکمل کیا، ارشاد فرمایا حل بلغت، کیا میں نے اس دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا نعم قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہاں آپ نے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں آج کے بعد اب میں یہ ذمہ داری تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی ذمہ داری جس اشرف ترین قوم کو سپرد کی، جس پاکیزہ ترین نفوس کو سپرد کی، وہ نفوس جناب صحابہ کرام کے نفوس تھے، اور صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری پھر سونپی جناب تابعین کو، اور تابعین سے یہ سلسلہ چلتا چلتا اہل حق علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور آج اللہ رب العزت نے اس نور کے چشمے کو روشن کر رکھا ہے، اس کو بقائے نور بنا رکھا ہے، اور آج یہ دین روشن ہے۔ آج اگر یہ دین باقی ہے تو انہیں علماء کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے، ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں یدرس الاسلام کما یدرس وشء الثوب، یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشء الثوب، اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور کیسے مٹے گا، کتنا مٹے گا؟ فرمایا کما یدرس وشء الثوب، جس طرح کپڑے کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ کوئی پرنٹڈ کپڑا
جس کے اوپر کوئی پرنٹ ہو، جس طرح وہ پرنٹڈ کپڑے کے نشان مٹ جاتے ہیں، اس طرح یہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک ولا صلاۃ او کما قال، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ روزہ نام کس چیز کا ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا نماز کہتے کسے ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا قربانی کس چیز کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو اس حد تک تصور دین کا مٹ جائے گا کہ ان عبادات کے نام لوگوں کو نہیں آتے ہوں گے۔ نماز کیا ہوتی ہے نام نہیں آتا ہوگا نماز کا، قربانی کا نام دماغوں سے مٹ جائے گا، روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے نام دنیا سے مٹ جائیں گے۔ حتی یبقى طوائف من طوائف الناس، کوئی ایک آدھ بوڑھا باقی بچ جائے گا، کوئی ایک آدمی بچے گا جس سے لوگ یہ جا کے پوچھیں گے کہ ہماری بستی میں لوگ لا الہ الا اللہ ایک یہ جملہ بولتے ہیں، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ ایک جملہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ تو اس وقت پھر وہ یہ کہے گا کہ قد سمعنا آباءہم انہم یقولون، کہ مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بزرگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بس اسی وجہ سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات کا تصور دنیا سے مٹ جائے گا، عبادات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، آخر کیسے مٹے گا؟ یہ نماز کا تصور، یہ نماز کے بارے میں معلومات، یہ مبادیات دین، ان کے تصورات کیسے مٹ جائیں گے؟ اور میرے بھائی ان کے تصورات اسی صورت میں مٹیں گے جب علماء کی یہ لڑی ہم آگے نہیں چلائیں گے۔ یہ دین، میں بات ابتدا سے یہی بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، میری اس بات کو بغور سن لیجئے، اس بات کو بغور توجہ کیجئے اس بات پہ کہ جس طرح اگر ایک بجلی کی لائٹ کی ایک تار ہوتی ہے، اسے میں آپ کو سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، بجلی کی ایک تار اگر اس کو راستے میں منقطع نہ کیا جائے، راستے میں اسے کاٹ نہ دیا جائے، ڈسکنیکٹ نہ کر دیا جائے، یہ بجلی کی تار یہ جتنا دور چلی جائے گی اس کے ساتھ آپ روشنی جلاتے جائیے، اس کے ساتھ بلب لگاتے جائیے، جب تک یہ تار جائے گی وہاں تک یہ روشنی چلتی جائے گی، جہاں یہ تار ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، جہاں یہ تار کاٹ دی جائے گی، اس کے بعد والا علاقہ، اس کے بعد کا ایریا، وہاں بجلی کی ترسیل نہیں کی جا سکتی، وہاں روشنی نہیں پہنچائی جا سکتی۔ بالکل یہی کی یہی مثال علماء دین کی ہے، یہی کی یہی مثال طلبۃ العلم کی ہے، یہ وہ لڑی ہے، یہ وہ تار ہے، یہ وہ رسی ہے جو اللہ کی طرف سے چلی اور آج تک چلتی آ رہی ہے، سینہ بسینہ یہ دین اگلی نسل کو سونپا جا رہا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، آج تک اللہ کا پیغام انبیاء دیتے آئے، اب یہ پیغام تمہاری ڈیوٹی لگ گئی، اب تم نے آگے یہ پیغام خداوندی کو پہنچانا ہے، اس نور توحید کو، اس پیغام رسالت کو، اس اسلام کے نظام کو، اس کتاب اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو اب آگے تم نے پہنچانا ہے۔ اب یہی بات آگے صحابہ نے اپنوں سے آگے والوں کو کہی، انہوں نے اپنے آگے والوں سے کہی، 14 صدیاں بیت گئی، کسی ایک نسل نے بھی، کسی ایک آدمی نے، جتنی نسلیں گزری ہیں ان میں سمجھدار لوگوں نے آج تک کوتاہی نہیں برتی، آج تک کوتاہی نہیں ہوئی، یہ دین پہنچتا رہا، فتنوں کے دروازے بند ہوتے رہے، بے حیائی کے سامنے سد باب باندھا جاتا رہا، فتنوں کے سامنے دروازے ان کے بند کیے جاتے رہے، ان کی سرکوبی کی جاتی رہی۔ افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہم اس سلسلے میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں ہماری آگے آنے والی نسل
وہ اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے، آنے والی نسل کہیں اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے کہ ان کو پتہ نہ ہو نماز کسے کہتے ہیں، انہیں علم نہ ہو دین نام کس چیز کا ہے، قربانی کا تصور کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں۔ اگر اگلے والی نسل وہاں تک بے دینی منتقل ہو گئی، یہ دین اگلے والی نسل تک، اگلی نسل تک ہم پہنچانے میں ناکام رہے، تو میرے بھائی من حیث الامہ اور من حیث القوم ہم سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور صحیح بات یہ ہے، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس دور میں فقراء نے، غریب لوگوں نے، مسکین لوگوں نے، دیہات کے بچوں نے، کن ذہن بچوں نے، ان بچوں کے والدین جو اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ بچہ اسکول میں نہیں چلتا، مایوس ہو گئے، اب جاؤ مولوی کو دے کے آ جاؤ، یہ مولوی سے شاید کوئی 2-4 کلاسیں پڑھ جائے گا، امامت کرنے کے قابل ہو جائے گا، ان کے سپرد کر کے آؤ۔ اب وہ بچے ہمیں پہنچتے ہیں، اب جب وہ بچے ہمیں پہنچتے ہیں ہم انہی پہ محنت کرتے ہیں، اور انہی پہ محنت کرنے کے بعد انہی سے پھر اللہ رب العزت کو ایک دیا جلا دیتا ہے، پھر وہیں سے کوئی روشنی پھوٹتی ہے۔ کوئی کسی کے والدین کے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں تھے، وہ ہمیں دیکھ گیا، آج وہ بچہ داعی دین بن چکا ہے، آج وہ دین کی شمع کو روشن کر رہا ہے۔ آپ کی وہ کریم اولاد، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، آپ کے وہ بچے جو اللہ نے جنہیں ذہانت دی ہے، جو CSS کر سکتے ہیں، جو میڈیکل کر سکتے ہیں، جو سائنس کو سمجھ سکتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنے ایسے بچے اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم ایسے بچے اللہ کے دین پہ وقف کیوں نہیں کرتے؟ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس قابل ہو سکتے ہیں وہ میری طرح یہاں آ کے جمعہ پڑھا دیں گے، وہ اس قابل ہو سکتے ہیں وہ 2 رکعت کی 4 رکعت کی نماز پڑھا سکیں گے، وہ اس قابل ہو جائیں گے، تمہارے مردے کو غسل دے سکیں گے، وہ اس قابل ہو جائیں گے، تمہارے جنازے پڑھا سکیں گے۔ لیکن اسلام کا ایک آفاقی نظام، جس میں نظام سیاست بھی ہے، جس میں نظام معیشت بھی ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، جس میں معاش بھی ہے، جس میں اقتصاد بھی ہے، جس میں دنیا کو امامت کرنے کے گر بھی ہیں، دنیا کو فتح کرنے کی نویدیں بھی ہیں، دنیا پہ سیادت کرنے کی نویدیں بھی ہیں، دنیا پہ حکمرانی کرنے کے طریقے بھی ہیں، ایسے بچے ان چیزوں کو نہیں سیکھ پاتے۔ وہ کون سے بچے سیکھیں گے؟ جن میں یہ طریقہ ہوگا، جنہیں اللہ رب العزت نے ذہانت دی ہے، جنہیں اللہ نے روشن دماغ دیے ہیں، جو سکالر بن سکتے ہیں، ایسے بچے ہمیں ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ جس حد تک آج تک کمی محسوس کی جا رہی تھی وہ کمی پوری ہو چکی ہے۔ مسجدیں اگر کسی بستی میں 1 ہے، حافظ اس بستی میں 4 اللہ کی توفیق سے آپ کے اداروں نے پہنچا دیے، تراویح پڑھانے کی جگہ 1 ہے، بندے وہاں 3 پہنچ چکے، 1 پیچھے سنتا ہے، 2 سناتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانے کی جگہ ہے، اسی حال میں اسی مسجد میں نہ معلوم کتنے بھائی بیٹھے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ اچھا جمعہ پڑھا سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو برین واش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کمیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج ایک مسجد میں 1 خطیب جمعہ پڑھاتا ہے، 4 خطیب اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کمی پوری ہو چکی ہے۔ جو کمی پوری کرنے والی ہے وہ کمی پوری کرنا اب آپ کے ذہین بچوں کا کام ہے۔ اپنے ایسے بچے دیجئے جو بچے اس دنیا کی سیادت کر سکیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مجھے بتلائیے آج آپ کے سیاسی نظام کو سمجھنے والے علماء کتنے ہیں؟ آپ کے معاشی نظام کو سمجھنے والے علماء کتنے ہیں؟ پھر اسی وجہ سے اغیار کو یہ بات کہنے کا موقع ملتا ہے، کفار کو یہ بات کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مولوی تو ایک مسجد کی حد تک ہوتا ہے، مولوی کو اس سے بڑھ کر پتہ ہی کیا ہے، مولوی اس سے بڑھ کر جانتا ہی کیا ہے، مولوی کو اس سے زیادہ کر ہی مولوی کیا سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ جملہ
میری اور آپ کی وجہ سے سنا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی کریم اولاد، اپنے روشن دماغ بچے مدارس کو اور مساجد کے سپرد نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ بہرکیف حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا میں نے قول آپ کے سامنے کہا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا، لوگوں علماء کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جس طرح ستاروں کی مثال ہے، لوگ انہیں دیکھ کے راستہ پاتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب اس بات کے بعد میں پھر آپ کو ایک اور نقطۂ نظر دینا چاہتا ہوں۔ صرف میں آپ کے دروازوں پہ، آپ کے دل کے دروازوں پہ یہ دستکیں دے رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں جذبات اپنے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، 100% شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں ایک بات بھی جذبات کی نہیں۔ آپ کا بڑا ذہین ترین بچہ ہے، آپ نے اسے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے اسے بہترین لائر بنا دیا، آپ نے اسے بہترین پولیٹیشین بنا دیا، بہترین سیاستدان بنا دیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد اس کی زندگی کا حاصل کیا بچا؟ ان ساری چیزوں کے بعد اس کی زندگی کا مقصود کیا رہ گیا؟ ایک ذہین ترین بچہ، ایک ذہین ترین قوم کا فرد، آپ نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا کہ بہترین ڈاکٹر بن گیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ وہ خود اچھی زندگی گزار جائے گا، اپنے بچوں کا بہترین پیٹ پال جائے گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی چھوڑ جائے گا، اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بہترین وکیل بنا دیا آپ نے ایک بچے کو، اس سے کیا ملے گا اسے؟ اس کی وکالت کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی عام وکیل 20,000 فیس لیتا ہے، وہ 1,00,000 روپے فیس لے گا، بہترین وکیل بن گیا ہے، اچھا روزگار کر جائے گا، بچوں کا پیٹ پال جائے گا، اپنے بچوں کے پیچھے پراپرٹی چھوڑ جائے گا، لیکن وہ عظیم ترین فریضہ کہ لوگوں کے لیے جو نجوم بن جائے، جو لوگوں کے لیے ستارہ بن جائے، جس طرح ستاروں کو دیکھ کے لوگ روشنی پاتے ہیں، لوگ اس کی روشنی سے منور ہوں، پوری کائنات میں اسے دیکھ کے لوگ چلیں، اسے مشعل راہ بنائیں، یہ ہمیں فتنوں سے بچائے، یہ فتنوں کے سامنے بند باندھے، لوگوں کے عقیدوں کو بچائے، لوگوں کے عمل کا دفاع کرے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے ایمان کی جنگ لڑے، لوگوں کے ایمان کو بچانے کا فریضہ ادا کرے۔ یہ بڑا کام تھا، اس میدان میں اس کی ضرورت تھی۔ یا اس میں روٹی تو اللہ نے دینی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ تو جانور بھی پال جاتے ہیں، گدھ بھی پال جاتا ہے اپنے پیٹ، اسے جا کے دیکھیے دنیا میں تو ایسے جانور بھی ہیں جو ایک ایک وقت میں کئی ٹن کھاتے ہیں، رب ان کو بھی کھلاتا ہے۔ ایسے پرندے ہیں جو ایک وقت میں 20 مچھلیاں 1 منٹ میں کھا جاتے ہیں، زندہ انہیں نگل جاتے ہیں، پیٹ رب ان کے بھی پالتا ہے، پیٹ تو رب پال دیتا ہے۔ لیکن اور میرے بھائی، یہ عظیم ترین فریضہ لوگوں کو فتنوں سے بچانے کا، عظیم ترین فریضہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کا، عظیم ترین فریضہ یہ آپ نے ادا کرنا تھا، آپ کے روشن دماغ اولاد نے ادا کرنا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم اوج ثریا سے اپنے بچوں کو زمین پہ دے مارتے ہیں اور ان کی زندگیوں کا مقصود صرف ایک رہ جاتا ہے کہ وہ کھائیں، پہنیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی چھوڑ کے پھر ابدی نیند سو جائیں۔ ادھر سے یہ نیند کریں گے، ادھر سے ان کی آنکھیں بند ہوں گی، آخرت کا تو اللہ کو علم ہے، ادھر سے ان کی آنکھیں بند ہوں گی، پھر دنیا میں ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دے، کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دے، اپنے 5 دادوں کا نام بتا دے، میرا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، 5 دادوں کے نام آج کی نسل نہیں بتا سکتی۔ یہ ذہین ترین آپ کا بچہ 100 سال کے بعد اس کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن ادھر یہ دیکھیے، میں اپنے بابو کے، میں اپنے دادوں کے نام بتاؤں، میں نے اس علم دین کو حاصل کیا اپنے استاد شیخ محمد رفیق اثری سے، انہوں نے اس کو حاصل کیا، مولانا عطاء اللہ حنیف سے انہوں نے اس دین کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے انہوں نے اس دین کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے
انہوں نے اس دین کو حاصل کیا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے، انہوں نے اس دین، یہ میری آبا کی ایک پوری کی پوری لڑی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ان میں سے ایک کا نام بھی نہیں مٹا، ایک کا نام بھی نہیں مٹا۔ جب ان کے نام لیتے ہیں ہم تبھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تبھی کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، تبھی کہتے ہیں اللہ ان کے قبروں پہ اوپر رحمت فرمائے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ ہماری اولادوں کو یوں زندہ رکھا جائے، ہماری اولادوں کے نام یوں اپنی رہتی دنیا تلک زندہ رہیں، یا 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ان کا نام لیوا بھی کوئی نہ ہو۔ میرے بھائی، آخری حدیث آپ کے سامنے بالاختصار رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر کیا، کہا دجال آئے گا اور ایسا وقت ہوگا دجال دنیا میں آئے گا، دنیا میں اس کے آنے سے 3 سال پہلے تک بارش آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے جب دجال آئے گا اس وقت بارش کی ایک بوند اس سال نہیں برسے گی، زمین پہ گھاس نہیں اگے گی، دنیا بے آباد ہو جائے گی، سارے زیرو جانور مر جائیں گے قحط کی وجہ سے، کچھ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس دوران دجال آئے گا، آ کے لوگوں سے کہے گا، لوگو ان ربکم، لوگوں سے آ کے کہے گا، لوگو تمہیں بڑی پیاس ہے، بارش نہیں آ رہی، تمہیں بڑی بھوک ہے، زمین کی پیداوار ختم ہو چکی، تمہارے جانور مر چکے، قد رحم ربکم، تمہارے اللہ کو تمہارے اوپر ترس آ گیا ہے، وہ آسمان سے زمین پہ اتر آیا ہے، آؤ مجھے سجدہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کم ایمان والے لوگ دجال کو سجدہ کریں گے، مضبوط ایمان کے لوگ دجال کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک دین کا طالب علم، ایک دین کو جاننے والا دجال کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی توحید کی بات کرے گا، کہے گا اللہ کی یہ تعریف ہے، اللہ کا یہ تعارف ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، تو اللہ نہیں ہو سکتا، تیرے اندر فلاں فلاں صفت نہیں ہے۔ دجال اس کو ایک بار قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کہے گا مجھے پھر یقین ہو گیا ہے، تو واقعی دجال ہے، کیونکہ دجال ایک مرتبہ قتل کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا۔ دجال، صحابہ کرام نے یہاں ایک سوال کیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں دجال آئے گا تو آسمان سے پانی کی ایک بوند نہیں بھی برسے گی اور زمین پیداوار چھوڑ دے گی، دجال بارش برسائے گا کن لوگوں پر؟ جو دجال کو سجدہ کریں گے۔ یہ دین کے طالب علم، دین کو پڑھنے والے علماء کرام جو دجال کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، اے اللہ کے نبی آسمان سے پانی نہیں اترے گا، زمین سے پیداوار نہیں اگے گی، اے اللہ کے نبی یہ کہاں سے کھائیں گے؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے جواب دیا، اور سنتے ہیں نا آپ بھی یہ جملے، سنتے ہیں آپ بھی یہ کلمے، بچہ عالم بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، مرکز توحید میں چھوڑ کے آئیں گے، دین کے مدارس میں چھوڑ کے آئیں گے، بچے بھوک کے مر جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے، اپنے بچوں کا روزگار کہاں سے لائیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، آخر یہ بھی تو ضرورتیں ہیں۔ یہی سوال صحابہ نے کیا۔ اللہ کے نبی جب دجال آئے گا آسمان سے پانی نہیں برسے گا، زمین سے پیداوار نہیں اگے گی، دجال تو جو اسے سجدہ کریں گے انہیں دے گا، اے اللہ کے نبی یہ کہاں سے کھائیں گے؟ ما یغنی المؤمنین یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کہاں سے کھائیں گے؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغنی المؤمنین یومئذ ما یغنی الملائکہ۔ لوگو آج کے بعد آج تم یہ پوچھتے ہو اس دور مومن کیا کھائیں گے؟ لوگو یہ بتلاؤ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر۔ یہ دیندار لوگ جب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے اللہ ان کی بھوک مٹا دے گا، جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کریں گے اللہ ان کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ دین کے اوپر جو آ جاتا ہے، جو دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے، جو پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو وقف کیا
میں اپنے خاندان میں اپنے والدین کا ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے مجھے وقف کیا، آپ کے خاندان میں بھی کسی گھر میں کوئی ایک بچہ، کسی گھر میں 2 بچے، جائیے ان سے پوچھئے تمہارے گھر میں سب سے زیادہ آسودہ زندگی کس کی ہے، سب سے زیادہ خوش کون رہ رہا ہے، سب سے زیادہ اچھا گزر بسر کس کا ہے؟ اللہ کی قسم اس بچے کا نام لیں گے جس بچے کو انہوں نے دین کے لیے وقف کیا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ کو میں ایک مرتبہ پھر یہی گزارش کر رہا ہوں، یہ وقت ایسا آن پہنچا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ کہیں آپ کو کوئی فتنہ نظر آئے گا، کہیں کوئی فتنہ نظر آئے گا، ان فتنوں کا سد باب صرف علماء کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں کوئی ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ اس گھر کے اندر فتنوں کی حفاظت کے لیے اس کا ایک چوکیدار میسر آئے۔ جو ہی اس گھر کے کسی فرد پر فتنہ اثر انداز ہونے لگے، بے حیائی کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، رجت پسندی کا فتنہ، نہ معلوم کون کون سے فتنے اس دنیا میں ہیں، جب کبھی کوئی فتنہ اس کے دروازے پہ دستک دینے لگے، وہ عالم دین اس گھر کا فرد اس گھر میں موجود ہو، ہر دادے کا ایک پوتا، ہر باپ کا ایک بیٹا عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔